الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 110 سے 113 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کو سونے کے بعد صبح صحیح سلامت جاگنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر با جماعت فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم پر اور فضل و کرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پاک کتاب قرآن مجید کا درس سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، اس لیے کہ استقامت کرامت سے افضل ہے۔ اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ استقامت کا ذکر آئے گا۔ میرے معزز سامعین، سورہ ہود آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرما کر میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے نبی جی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو رب کا قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن کی آیتیں کھول کھول کر دکھاتے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے ہیں تو لوگ اختلاف شروع کر دیتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان محمد کی بات کو نہ سنو، ان کے کلام کو نہ سنو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو، کہیں ان کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ تو فرمایا پیارے نبی آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ قوم رب کا قرآن نہیں سننا چاہتی اور اس پر ایمان نہیں لاتی ہے۔ تو پیارے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی ہمارے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا، جن کو ہم نے کتاب تورات کی صورت میں عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے بھی جب اپنی قوم والوں کو رب کی کتاب پڑھ کر سنائی تھی تو فاختلف فیہ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اس میں بھی کچھ لوگ ان پر ایمان لائے تھے اور کچھ ایمان نہیں لائے تھے، کچھ لوگوں نے اس کتاب پر عمل کیا تھا،
کچھ نے ان کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ تو شروع سے بات چلی آ رہی ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں. آپ کا فرض منصبی ہے لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا. آپ اپنا کام کرتے رہیں، دعوت والا کام، اور کوئی ایمان لائے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ سب سے پہلے اپنا نقصان کرے گا. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں میں سارے اختلاف کو ختم کر دیتا اگر میری طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی. اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی پوری سزا دنیا میں نہیں ملے گی، آخرت میں ملے گی. اس میں ملے گی لوگوں کو ان کے اعمال کی پوری سزا برے اعمال کی آخرت میں ملے گی. یہ اللہ کی طرف سے طے ہے یہ بات. اللہ فرماتے اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو ابھی دنیا ہی میں ان کا اختلاف دور کر دیتا اور ان پر اپنا عذاب بھیج دیتا اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دیتا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. فرمایا کہ یہ اس کتاب میں پکا شک کرنے والے تھے، کتاب میں پکا شک کرنے والے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ تھے جو قرآن میں شک کرتے تھے، یا جو آج کے دور میں یہ جو قیامت تک آئیں گے جو قرآن پاک کو نہیں مانتے اس میں شک کرتے ہیں، یہ ان پر بھی آیت صادق آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری کتاب میں پکا شک کرتے ہیں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک آپ کے رب سارے کے سارے لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے وہ بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس کا اجر ضرور پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے، حتیٰ کہ آنکھ سے اگر غلط اشارہ بھی کیا ہے، اس کو بھی اپنی آنکھوں سے وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا. تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، آپ کے رب لوگوں کے ان کے اعمال کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ رب العزت جو بھی لوگ عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں یا برے عمل کرتے ہیں، اللہ کی ذات اچھی طرح ان سے خبردار ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اچھی طرح اس سے خبردار ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، اور جو باتیں تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کی ذات جو سینوں کی باتیں ہیں ان کو بھی اچھی طرح جاننے والا. جو ابھی بندے نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا، ابھی اس نے اپنے دماغ میں اپنے دل میں وہ بات لائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. پیارے نبی جی آپ ویسے استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگ بھی آپ کے ساتھ توبہ کر کے آپ پر ایمان لائے ہیں، کفر سے شرک سے توبہ کر کے آپ کے احباب و اصحاب آپ پر ایمان لائے ہیں، وہ بھی ویسے ہی استقامت اختیار کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ استقامت کسے کہتے ہیں. استقامت کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کرنا، بالکل سیدھا کھڑا کرنا، نہ وہ دائیں طرف جھکے نہ بائیں طرف جھکی ہوئی ہو، نہ آگے جھکی ہوئی ہو، نہ پیچھے جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی کھڑی ہو. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اس نے استقامت اختیار کر لی ہے. اس چیز نے کیا اختیار کر لی ہے؟ استقامت اختیار کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز لوہے کی ہے، لکڑی کی ہے یا سیمنٹ کی ہے،
اس کو تو ایک ماہر انجینئر اس کا ناپ تول کر کے اس کو بالکل سیدھا کھڑا کر سکتا ہے، اور وہ سیدھی کھڑی ہو بھی سکتی ہے، اس لیے کہ وہ جامد ہوتی ہے، وہ جھکتی نہیں ادھر ادھر، تو سیدھا ناپ کے کوئی انجینئر اس کو کھڑا کر دے۔ لیکن ایک انسان وہ کیسے استقامت اختیار کرے، بالکل سیدھا کھڑا ہو اور بالکل نہ دائیں جھکے نہ بائیں جھکے، نہ آگے نہ پیچھے، تو استقامت کہتے ہیں، استقامت کہا جاتا ہے کہ الاستمرار فی جہت واحدہ من غیر اخذ فی جہت الیمین والشمال، کہ بالکل سیدھا کسی چیز کو کھڑا کرنا، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی جی آپ استقامت اختیار کریں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو ایمان والے وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ اس استقامت سے کیا مراد ہے؟ مطلب دین کے معاملے میں آپ استقامت اختیار کریں۔ دین کسے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ دین کے بڑے بڑے اہم شعبے ہیں۔ ان سارے شعبوں میں چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ان سارے شعبوں میں انسان ایسے زندگی گزارے کہ بالکل سیدھا ان شعبوں کو وہ سر انجام دے، ادا کرے، اور بالکل کسی سائڈ اس میں میلان اور جھکاؤ نہ پایا جائے۔ عقائد میں اس لیے کہ ذرا سا جھکاؤ ہوگا تو انسان کا دین جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عقائد ہیں، عقائد میں اگر ذرا سا جھکاؤ کرے گا تو عقیدہ کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، شرک اور بدعات کی طرف انسان چلا جائے گا۔ معاملات، اخلاق، معاشرت، ہر شعبے میں استقامت اختیار کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی فاستقم کما امرت، پیارے نبی جی آپ استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، سین برائے سوال ہے، جیسے استغفار پہ سین سوال کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یہ ہو جیسے استغفار ہے نا، ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ سے اطلب الغفران منہ، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، معافی کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ تو فاستقم کا معنی ہوگا کہ پیارے نبی جی آپ اللہ سے استقامت کا سوال کریں، آپ اللہ سے، اور اے ایمان والے تم بھی اللہ سے استقامت مانگو، اے ایمان والے تم بھی اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو۔ صحیح مسلم شریف میں سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، پیارے نبی جی اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ مجھے کسی اور سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایسی جامع معنی مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے پیارے صحابی، اے میرے پیارے صحابی تو کہہ اپنی زبان سے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر اس پر پکے ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب اللہ پر ایمان لاؤ گے پھر حالات آئیں گی، پھر مشکلات آئیں گی، پھر دین پر چلنے میں لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو ان رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرنی، ان حالات کی پرواہ نہیں کرنی، ان سب چیزوں کو پس پش ڈال دینا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے۔ کیا کہا پیارے نبی نے، کیا نصیحت فرمائی کہ پیارے صحابی کہے کہ آمنت باللہ ثم استقم، جیسے صحابہ نے کیا، ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر کیا کیے؟ ڈٹ کے استقامت اختیار کی، حتیٰ کہ ان کے بچے بھی دین کی خاطر یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، ماں باپ جو ہے جوان بیٹوں کے سہاروں سے محروم ہو گئے، ان کو اپنی جانیں انہوں نے قربان کر دیں۔ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا، تپتے انگاروں پر لٹاتے تھے کافر ان کو کہ حضور کا ساتھ چھوڑ دو، وہ کہتے نہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے ایسے استقامت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دیتے ہیں کہ تم ایمان لو اللہ پر، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ ایک دوسری دارمی اور ابو محمد نے اپنی مسند میں روایت کی ہے عثمان بن حاضر الازدی سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا، ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا کہ عبداللہ بن عباس اوصنی، مجھے کوئی نصیحت کرو، مجھے کیا کرو؟ کوئی نصیحت کرو، آپ ترجمان قرآن ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کوئی نصیحت کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نعم، ٹھیک ہے، سنو پھر نصیحت، علیک بتقوی اللہ والاستقامت اتبع ولا تبتدع، اے میرے پیارے تمہیں یہ نصیحت ہے کہ تو اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، تقوی پیدا کر اپنے اندر، والاستقامت، اور دین پر استقامت پیدا کر، دین پر استقامت اختیار کرو، اور فرمایا اتبع، دین کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، ولا تبتدع، اور بدعات سے اجتناب کرو۔ کس سے اجتناب کرو؟ بدعات سے اجتناب کرو۔ اللہ اکبر۔ استقم انت وهم یرید اصحابہ الذین تابوا من الشرک، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا اور نبی کے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، اور پھر ساری امت کو بھی یہ حکم ہے کہ استقامت اختیار کرو، دین پر کیا کرو؟ استقامت اختیار کرو۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہونا شروع ہوئے، داڑھی مبارک کے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور کے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد اسرع الیک الشیب، اے پیارے نبی جی آپ کی طرف اب بڑھاپا جلدی سے تیزی سے آ رہا ہے، آپ کے بال مبارک سفید ہو رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جیسی جس صورت کا ہم درس دے رہے ہیں نا سورہ ہود، فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اس صورت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس صورت اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب کون سی چیز ہے اس صورت میں کہ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا ہے؟ ان کے حضور کے بال تیزی سے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا اس میں تو نبیوں کے واقعات ہیں، پہلی امتوں پر عذاب کے واقعات ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی ویسے استقامت اختیار کرو جیسے آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو کون سی چیز ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے حضور کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، بڑھاپا حضور کی طرف آنا شروع ہو گیا، تو سمیت عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ میں نے ابو علی عصری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ اللہ والے تھے، وہ کہتے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ میں نے خواب میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے میری خواب میں زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے پیارے نبی کی زیارت نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے کیا زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کرے۔ جو بندہ زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں ابو علی سری کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ روی عنک انک قلت شیبتنی ہود، کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور نے فرمایا نعم، بات تو ٹھیک ہے، یہ بات میں نے کہی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے پھر کہا اللہ کے نبی سے فقلت لہ ما الذی شیبک منہا قصص الانبیاء و ہلاک الامم، کہ اے اللہ کے نبی سورہ ہود کی کون سی چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے؟ کہ جس میں نبیوں کے واقعات ہیں اور ان کی امتوں کی ہلاکت کے واقعات ہیں، کیا انہوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، ولیکن قولہ فاستقم کما امرت، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے نا سورہ ہود کے اندر
جو آج کے درس میں ہم نے ابھی تلاوت کیا ہے کہ فاستقم کما امرت، پیارے نبی جی آپ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے آپ استقامت اختیار کریں۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے مجھے جو ہے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی تو دین پر استقامت اختیار کی ہوئی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بہت دور ہے کہ آپ استقامت سے ہٹ جائیں، لیکن اللہ کے نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف تھا، اتنا تقویٰ تھا کہ اللہ کے نبی اس لیے کہہ رہے تھے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے استقامت اختیار کرنا۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ، ہم دیکھیں جو عبادت کرتے ہیں تو جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، کمی کوتاہی ہو جائے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے استقامت اختیار کرنا، اس حکم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ یہ آیت نمبر 112 تک درس ہو گیا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے کل انشاءاللہ آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 113 سے درس کل انشاءاللہ دیں گے۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت یہ بات ذکر کریں گے کہ ظالموں کا ساتھ نہ، اس کا ظالموں کا ساتھ نہ، جو ظالموں کا ساتھ دے گا اس کا کیا حشر ہوگا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ آج کے درس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی ترجمہ کیجئے، سارے مل کے ترجمہ کریں جاگ کر، ذرا سونے والے جاگ جاؤ بھائی، جاگنا ہے تو جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جی اعوذ باللہ کا ترجمہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ ماشاءاللہ سارے جاگ رہے، آواز آ رہی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ، کتاب دی۔ تو کون سی کتاب دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات۔ کون سی کتاب دی؟ تورات۔ جاگ کر بولنا، یہ نہ غلط جواب دے دے۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اللہ فرماتے ہیں اس میں اختلاف کیا گیا، اس کتاب میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو جاتی، طے نہ ہو چکی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ساری سزا آخرت میں دیں گے، دنیا میں نہیں دیں گے، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کا کام تمام کر دیا جاتا، جو گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کا کام تمام کر دیا جاتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں ہیں، ورنہ تو ہم سب رگڑے میں آ جاتے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ اس کتاب میں پکا شک کرنے والے تھے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اللہ فرماتے ہیں سب کے سب لوگوں کو، سب کے سب لوگوں کو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، آپ کے رب پورا عطا فرمائیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، ان کے اعمال کا بدلہ۔ برابر نہیں ہوں گے سارے، ان گھر میں سونے والے اور نماز پڑھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گانے سننے والے اور درس قرآن پاک کا سننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ عمل کرتے ہیں اس سے اچھی طرح خبردار ہیں۔ فَاسْتَقِمْ، پیارے نبی جی آپ استقامت اختیار کیجئے، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ کفر و شرک کو چھوڑ کر آپ پر ایمان لائے ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگ جو آپ پر ایمان لائیں گے وہ بھی استقامت اختیار کریں، سارے ایمان والے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری نماز قبول فرما، ہمارا یہ درس قرآن قبول فرما، جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اگر تو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں خصوص بالخصوص ہم حاضرین و ناظرین کے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے،
نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے، مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے سب کی بخشش فرما۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے دنیا کے جس کونے میں بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں بے جوڑے نیک صالح مزاج کے مطابق جوڑ عطا فرما، سب کی شادیاں آسان فرما، مشکلات سے محفوظ فرما، قرآن و سنت کے مطابق اپنی غمی اور خوشی منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ہم سب کو ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں، کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما، اپنی ذات پاک کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے محفوظ فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے، منافقین کی منافقت سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ بار بار اپنے پیارے بیت اللہ شریف کا طواف نصیب فرما، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا دیدار نصیب فرما۔